برادران ملت اسلامیہ، او لوگوں ذرا غور سے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 18,000 مخلوقات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو محتاج بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے، اور اشرف بھی بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے، اور سب سے زیادہ بلند مقام بھی عطا کیا ہے تو انسان کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی احتیاج کو دور نہیں کریں گے، جب بھی پریشانی روزی کی فکر جتنی انسان کو ہے نا، کسی بھی مخلوق کو نہیں ہے، روزی کی فکر میں انسان رب کو بھی بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، روزی کی فکر میں انسان اللہ کے رسول کو بھول گیا، روزی کی فکر میں انسان رب کے دین کو بھول گیا، روزی کے فکر میں انسان رب کے احکامات کو بھول گیا، روزی کے فکر میں انسان رب کے فرمان کو بھول گیا، روزی کے فکر میں انسان مال کے چکر میں، انسان دنیا کے چکر میں، سنسار کے چکر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے روح چکر ہو گیا۔ انسان مال کے چکر میں لوگوں نے، انسانوں نے نماز کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، مال کے چکر میں شعائر اللہ کو بھول گیا۔ نہیں آئی تمہیں سمجھ میں ابھی تک؟ اللہ اللہ سارے مقصدوں کو چھوڑ کر دین کی رسی جس کو مضبوط تھامنے کا حکم ہے وہ بھی رسی ہاتھ نہیں آئی، اور روزی کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشان اگر ہے تو انسان ہے۔ ذرا میرے سوال کا آپ جواب دیجیے گا، تمام مخلوقات میں چوری کرنے والا کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے ان 18,000 مخلوقات میں، ان 18,000 مخلوقات میں اگر چوری کرنے والا ہے تو وہ انسان کی شکل میں ہے، یعنی انسان ہے۔ اگر ڈکیتی بھی کرنے والا ہے تو وہ انسان ہے، غداری کرنے والا ہے تو انسان ہے، پاکٹ مارنے والا ہے تو انسان ہے۔ جس اسلام نے ان ساری برائیوں سے روکا تھا، آج وہ برائیاں کس میں چپکی ہوئی ہیں؟ انسان سے چپکی ہوئی ہیں۔ وہ اسلام جس نے ان ساری برائیوں سے روکا تھا، آج وہ برائیاں اگر پائی جاتی ہیں تو انسان کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ وہ لوگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دادا گیری کس کو کہتے ہیں اسے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دادا گیری کہتے اسے دوسرے کا مکان کو قبضہ کر لینا، دوسرے کا جیب مار لو، دوسرے کا پاکٹ مار لینا، قرض لے کر ادا نہ کرنا، ان سب کو کہتے ہیں، ان سب کو بولتے ہیں دادا گیری۔ دنیا کے لیے دادا گیری کے نقش قدم پر چلے، قرآن کے فرمان پر تو چل نہ سکے، دادا گیری کے نقش قدم پر چل گئے لیکن قرآن کے احکامات پر چل نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس، صد افسوس، لیکن ہائے رے مسلمان، سب کچھ کیا لیکن اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر سکے، اپنے رسول اللہ کے نقش قدم پر چل نہ سکے، قرآن کے فرمان پر چل نہ سکے۔ ڈاکوں کا خطاب مسلمانوں کو ملا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اتنا صاف مذہب، اتنا ستھرا مذہب زمانے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں پلٹ کر دیکھے جو ڈاکو تھے اور لوگ ڈاکو تھے، اسے میں بتانا چاہتا ہوں زمانے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں ڈاکو غاصب تھے، ڈاکو بے ایمان لوگ تھے، لوٹورے تھے، عیاش تھے۔ اللہ اللہ، رسول کائنات کا دامن پکڑ کر سب کو بھول کر اللہ کے اللہ اللہ کر کے اللہ والے ہو گئے، بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ ایمان لانے کے بعد والذین آمنوا وعملوا الصالحات پر جب عمل کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کہا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ آج ہمارے قوم مسلم کی غیرت اس قدر مر چکی ہے کہ شمیم نظامی اسے بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اپنے رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، وہی احادیث رسول ہمارے سامنے ہے، وہی احکام ہمارے سامنے ہے،
وہی فرمان ہمارے نزدیک ہے، وہی اللہ ہے، وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی خواجہ غریب نواز ہے، وہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ہے، وہی مجاہد ملت ہے۔ اللہ اللہ، وہی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ہم ایسے کیوں ہو گئے، خراب ہو گئے، اور خراب ہوتے ہوتے اتنے خراب ہو گئے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں کرتا، کوئی عزت ہی نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، کوئی عزت ہی نہیں دیتا۔ سرے ہوئے بناتا بٹاٹا آلو سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ارے میاں، ہم کسی لائق ہوتے تو کوئی پوچھتا، ہم تو لائق ہی نہیں ہیں۔ کیوں لائق نہیں ہیں؟ اس لیے لائق نہیں ہیں کہ ہم نے لائق کا دامن ہی نہیں تھاما ہے۔ ہم لائق ہوتے تو مسلمان آج ہماری عزت کرتے، مسلمان آج ہماری قدر و عزت کرتے۔ اگر ہم لائق ہوتے تو انسان آج ہمیں محبت کی نظر سے دیکھتے۔ آج ہم لائق کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے لائق نہیں ہوئے کہ آج نے ہم اسلام کو چھوڑ دیے ہیں، دین اسلام کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیے ہیں۔ دین اسلام کا دامن کو ہمیں تھامنا تھا، اسی دامن کو آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہم لائق نہیں ہیں کہ جب اسلام نے اتنی ساری برائیوں کو روکا تھا، لیکن آج وہ برائیاں ہماری جسم سے چپکی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے ہم لائق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ہم نے لائق کا دامن ہی چھوڑ دیا ہے تو ہم لائق کیا ہوں گے؟ بولنے پر میں جب آتا ہوں تو کسی کا چہرہ اس وقت نہیں دیکھا کرتا میں کہ میں اللہ اکبر کہ بیٹھنے والا نواب صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، مولانا ہیں، یہ نہیں دیکھتا میں، یہ یا لپھکتی صاحب ہیں یا کروڑ پتی صاحب ہیں۔ میری جو عادت ہے اس اپنی عادت کے مطابق میں چلتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو اسلام کا قانون ہے اسی قانون کو لے کر شمیم نظامی چلا کرتا ہے، اسی قانون کو اپنے ہاتھ میں شمیم نظامی رکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا یہ کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے۔ اللہ اکبر، میں تو یہ دیکھتا ہوں اسلام کا قانون ہے کیا، تاکہ شمیم نظامی اسے بیان کر دے، اور انشاءاللہ تعالی اسی کو شمیم نظامی بھی بیان کرتا ہے، میری وہ تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میں اسلام کے حساب سے اسلام کے قانون کو بیان کرتا ہوں یا اسلام کے قانون کو بیان نہیں کرتا ہوں، یہ میں دیکھتا ہوں۔ یہ سب سرکار مفتی اعظم ہند فیضان ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کا فیضان ہے۔ افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر، افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سچ کہتا ہوں یا نہیں کہتا ہوں، سمجھے ہو تو کہہ دینا سمجھے ہیں، اگر نہیں سمجھا ہے تو بول دینا نہیں سمجھے ہیں۔ آپ تو یہی کہو گے کہ ہم تو سمجھ گئے، لیکن میں کہتا ہوں سمجھتا تو ایسا کام نہیں کرتے، نماز کو نماز نہیں چھوڑتے، نماز پہ نماز نہیں چھوڑتے، روزے پہ روزے نہیں چھوڑتے، اللہ پر گناہ پہ گناہ نہیں کرتے جاتے۔ اگر اسلام کو سمجھا ہوتا، احکام کو سمجھے ہو تو احکام کے فضائل کو سمجھے ہو۔ اسلام لانے والے تم پر تن من دھن سب قربان کر دیا، ہمارے اندر وہ ادب نہیں رہا ہے، اور ادب سے ہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان کا فرمان عالی شان ہے، ادب ہے۔ ادب ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو ادنا سے اعلیٰ کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کسی شاعر نے کہا ہے فارسی زبان میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ او لوگو، با ادب بنو تاکہ تم با نصیب ہو جاؤ گے۔ اگر تم بے ادب رہو گے، بے ادب بنو گے تو تمہاری قسمت بھی بے ادبی رہے گی، تمہاری قسمت بھی نہیں چمکے گی۔ اس لیے با ادب بنو تاکہ تم نصیبے والا ہو جاؤ۔ اللہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس کا ادب؟ نہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا ادب کرتا ہے، نہ قرآن کا ادب کرتا ہے، نہ مسجد کا ادب کرتا ہے، نہ مسجد والوں کا ادب کرتا ہے، نہ اسلام میں دی ہوئی چیزوں کا ادب کرتا ہے۔ اور حضرت شیخ شادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ انسان جب ادب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے ساری چیزیں چھن جاتی ہیں۔ ادب چھوٹا، صحبت چھوٹی۔ تو آج کا
باپ بھی ناز کرتا ہے کہ میرا بیٹا پاکٹ ماری کر رہا ہے، جیسی نسل ہے ویسی تو ہی برکت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ احساس زندہ نہیں ہے مگر چنگاری کی طرح۔ قرآن کو سامنے رکھے، حدیث رسول کو سامنے رکھے،